بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شاہد محمود ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے. آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹ کانٹریکٹ امپلائی کی ریگولرائزیشن ٹرمینیشن کی بابت ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب فرما دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ تک ٹائملی ہماری ویڈیوز پہنچ سکیں. ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. آج کی جو ججمنٹس آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی ہم نے سلیکٹ کی ہے اس کی سائٹیشن نوٹ فرما لیں. سائٹیشن اس لیے نوٹ کروائی جاتی ہے جو دوست ہمارے اس ویڈیو سے انٹرسٹڈ ہوں اور وہ اپنی پوری ججمنٹس پڑھنا چاہیں تو سائٹیشن کے ذریعے وہ ججمنٹ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. سائٹیشن ہے 2022 LHC پیج 5922 اور اس کیس کی ریٹ پٹیشن نمبر ہے 20794 آف 2022. اس کیس کے فیکٹس کچھ اس طرح ہیں. اس میں پٹیشنر جو لیڈی فیمیل ہوتی ہے 2015 میں ESE ٹیچر سائنس ٹیچر اپوائنٹ ہوتی ہے کانٹریکٹ بیسس. NTS میں ایگزام دیتی ہے. اس وقت کی پالیسی کے مطابق اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے. آفٹر سکروٹنائز اس کی کوالیفیکیشن، اس کا میرٹ اور اس کو اپوائنٹ کر لیا جاتا ہے. اس اپوائنٹمنٹ میں یہ کنڈیشن مینشن ہوتی ہے کہ اس نے ریکوائرڈ کوالیفیکیشن جو کہ B.Ed کی ہے وہ ود ان 3 ایئر کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. پریزنٹ پٹیشنر B.Ed کی ڈگری حاصل کر لیتی ہے، MSc فزکس بھی کر لیتی ہے. 2020 میں اس کا کیس سکروٹنی کمیٹی کو ریگولرائزیشن ایکٹ 2018 کے تحت بھیجا جاتا ہے. سکروٹنی کمیٹی اس میں یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ اس کی ریکوزٹ کوالیفیکیشن پوری نہیں ہے، لہذا شی از ناٹ انٹائٹلڈ ٹو بی ریگولرائز. اس سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پہ اس کی کانٹریکٹ کی ٹرمینیشن بھی کر دی جاتی ہے. پریزنٹ پٹیشنر اپنی ٹرمینیشن کے انگیسٹ ڈپارٹمنٹل اپیل فائل کرتی ہے اور اس کی وہ ڈپارٹمنٹل اپیل بھی ریجیکٹ کر دیتی ہے. پریزنٹ پٹیشنر ریٹ پٹیشن نمبر جو میں نے مینشن کیا ہے فائل کرتی ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ. اس میں دوسری پارٹی کو سننے کے بعد یہ آبزرویشن دیتے ہیں کہ جو سکروٹنی کمیٹی کا فیصلہ تھا وہ آن دی بیسس کہ اس کی B.Ed کی ڈگری 3rd ڈویژن ہے تو لہٰذا اس کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے ریگولرائزیشن کی، کیونکہ جو ریگولرائزیشن ایکٹ ہے اور اس کے رولز ہیں اس میں منیمم 2nd ڈویژن ہونی چاہیے. اس میں پھر لاہور ہائی کورٹ ہولڈ کرتی ہے کہ یہ جو 3rd ڈویژن کی کلاز 2nd ڈویژن کی کلاز مینشن ہے اور 3rd ڈویژن کو نکال دیا جاتا ہے، یہ انگیسٹ دی کانسٹیٹیوشن ہے. اس بابت لاہور ہائی کورٹ کے جو ارلیئر فیصلے ہیں اس کا حوالہ دیا جاتا ہے اور پھر فائنلی یہ ہولڈ کیا جاتا ہے کہ اس نے ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ایز پر کانٹریکٹ ود ان 3 ایئر حاصل کر لی تھی. 3rd ڈویژن ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ 3rd ڈویژن ہو گیا تو وہ اس کی ریکوائرمنٹ جو رولز میں پرووائڈڈ ہے وہ پوری نہیں. تو آنریبل کورٹ نے جو ارلیئر ججمنٹس ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے پریزنٹ پٹیشنر کو ریلیف دیتے ہوئے پٹیشن ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے اور سکروٹنی کمیٹی کو ڈائریکشن دے دی جاتی ہے کہ وہ پٹیشنر کا کیس کنسیڈر کرے اور اس کو ریگولرائزیشن کے لیے ریکمنڈیشن جو آنریبل کورٹ نے دی ہیں، جو فیکٹس بیان کیے ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کا کیس ریگولرائزیشن کے لیے سکروٹنی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے اور اس طرح اس کی پٹیشن ڈسپوزڈ آف ہو جاتی ہے. اور اس میں یہ ہوا
اس کیس کے دوران جو رسپونڈنٹ نے آبجیکشن ریز کیا کہ پریزنٹ پٹیشنر واز اپوائنٹڈ ایز اے کانٹریکٹ امپلائی، تو اس پہ ماسٹر اینڈ سرونٹ کے رول اپلائی کرتے ہیں، ریٹ جورسڈکشن از ناٹ مینٹینیبل۔ اس کو بھی اوور رول کیا آنریبل کورٹ نے اس ججمنٹ میں، بڑی اہم ججمنٹ ہے، کانٹریکٹ امپلائیز کے لیے ایک کسی ہوپ سے کم یہ ججمنٹ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی ججمنٹس آئی ہیں کانٹریکٹ امپلائیز کی ریٹ پٹیشن صرف اسی بیسس پہ خارج کر دی جاتی ہے کہ وہ کانٹریکٹ امپلائی ہیں۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ ججمنٹس، اس کو نوٹ کر لیں اور جو ریلیونٹ پرسنس ہیں اس سے استفادہ حاصل کریں۔ ہمیں مہر لیگل ایڈ اینڈ کو کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔